والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز معلمات، طالبات، بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تفہیم قرآن، تصحیح قرآن، تشریح قرآن، توضیح قرآن اور تکمیل قرآن کے لیے ہمیں قبول فرما لیا. اس وقت جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ 5 قسم کا مجمع ہے. جیسے ہر ایک پیشنٹ جو بھی ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں سب کو ایک ہی انجیکشن نہیں لگاتے. کوئی آیا کھانسی، کوئی آیا بخار، کوئی آیا درد، کوئی آیا دست، کوئی آیا اپنی پریشانی کو لے کر. تو ہر ایک کو الگ الگ اعتبار سے دوائی دی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے والے وہ کوئی تصحیح قرآن کے لیے آتا ہے، قرآن پاک کو میں صحیح کر لوں. کوئی آتا ہے قرآن پاک کی تشریح سننے کے لیے، کوئی آتا ہے قرآن پاک کی تفہیم کے لیے، کوئی آتا ہے قرآن پاک کی تشریح کے لیے. تو ہر ایک آتے ہیں قرآن پاک کی مجلس میں، لیکن قرآن ایک ایسی دوا ہے جو تمام طرح کے بیماریوں کو دھیرے 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 وہ علاج کرتا چلا جاتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن فی کل شیء لہ آیۃ. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہر چیز میں ایک نشانی ہے. دنیا میں اللہ نے جتنے مخلوقات بنائے سب میں ایک نشانی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی نبوت کی انبیاء علیہم السلام کو دیتے ہیں. اور قرآن سراپا معجزہ، سراپا معجزہ، الف سے لے کر یا تک، سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک ہر آیت ایک معجزہ. میرا ایک عاجز کا ادنا سا تجربہ، جب بھی ہم تفسیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تقریباً 2002 سے فروری 15 تاریخ سب سے پہلی تفسیر کی مجلس شروع کی گئی، اور وہاں سے لے کر الحمدللہ اب تک مجالس تفسیر مختلف مساجد میں چلتے رہتے ہیں. تو جب ہم کوئی بھی مسئلے کو لے کر قرآن پاک کو اللہ کا نام لے کر جب کھولتے ہیں، جس صفحے میں جو آیت ہوتی ہے بالکل اسی آیت میں اس مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ کو ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اس مسئلے کا حل کہاں ہے، اس مسئلے کا حل کہاں ہے، اس مسئلے کا حل کہاں ہے. کل شیء فی القرآن لیکن تقاصرت منہ افہام الرجال. ہر چیز کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن ہماری عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں.
ہماری عقل مخلوق کی عقل، اور القرآن خالق کا کلام، اور خالق کے کلام کو مخلوق سمجھ کر اس کو مکمل طور پر اس کا حق ادا کرے، این خیالست و محالست و جنو، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دنیا بھر کے تمام مفسرین تمام طرح کی اپنی صلاحیت قرآن پاک میں لگانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ہماری عاجز ناقص ادنا سی کوشش ہے، بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پڑھنے والے کو سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی بھی قرآن پاک حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ حضرات سنے ہوں گے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ مکی ہیں، مکۃ المکرمہ میں ان کی پیدائش ہے، جائے پیدائش مکہ، وہ عربی ہیں نسلاً۔ جس وقت وہ ہندوستان تشریف لائے، اس لیے کہ ان کے آبائی تعلقات ہیں ہندوستان سے، آنے کے بعد انہوں نے آزادی کی محنت کی، تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا ہے کہ میں قرآن پاک کی تشریح لکھوں، توضیح اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بول کر انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کیا، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر 700 صفحات لکھ دیا، ایک آیت پر۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی مضمون ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مضمون اور مضمون اور مضمون، صرف سورہ فاتحہ 7 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی انہوں نے مکمل وضاحت تحریر فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ وہ ایک ایسے انقلابی فکر کے عالم دین ہیں جن کے تفکرات پر کرم چند گاندھی اقرار کرتا تھا کہ بھئی ان کے جو فکریں ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو اونچی جو رائے ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہ قدیم تصویریں بھی ملیں گی جہاں پر حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں، کرم چند گاندھی نیچے کھڑے ہو کر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور حضرت اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اتنا ان کو سیرت سکھایا کرم چند گاندھی کو، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کوئی امن والا اور سکون والا، اگر کوئی مکمل طور پر عافیت والی سیاست کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سیاست کے مطابق سیاست کرے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک انسان صحبت یافتہ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو کتنا حضرت سیرت سمجھائے ہوں گے، کتنا پڑھائے ہوں گے۔ کرم چند گاندھی کے انتقال پر حضرت کا دیا ہوا قرآن اس کے کمرے سے نکلا، مسلح نکلا، لوٹا نکلا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ اقرأ فرما کر یہ فرما دیا، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کا نام لے کر پڑھ۔ اور عام طور پر میں اکثر مکاتب کے جلسے میں کہا کرتا ہوں، یہ پڑھ 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 ہم بچوں کے لیے ڈال دیے، مخصوص کر دیے۔ یہ پڑھ والا جملہ تم پڑھو اور ہم کام کرتے ہیں، تم پڑھو اور ہم سوتے ہیں، تم پڑھو اور ہم مانجتے ہیں، تم پڑھو اور ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں وغیرہ، ہم سب کچھ کریں گے، پڑھیں گے نہیں، اور پڑھیں گے تم۔ یہ پڑھ والا جملہ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام ہیرا کا پیغام لے آ کر سب سے پہلے نبوت کا پیغام پڑھ، اسی لیے حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے علم کے بغیر دعوت بھی جہالت ہے، علم کے بغیر نماز مردود ہے۔ نماز کیا ہے؟ مردود۔ اللہ تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے منہ پر اس نماز کو جو علم کے بغیر حاصل کیا جائے۔
فرجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، نماز آپ نے جیسی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی، آپ نے 7 مرتبہ واپس بھیجا، بعض روایتوں میں 6 مرتبہ، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ، بعض روایتوں میں 5 مرتبہ واپس بھیجا آپ نے، جاؤ واپس پڑھو نماز، تمہاری نماز نہیں۔ کیوں؟ اس نے جیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسی نماز ہونی چاہیے تھی ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، بعض مرد علم کے بغیر لوگ بے دین کو دین سمجھ کر کریں گے، اور علم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، قرآن سے بڑھ کر علم کائنات میں کوئی نہیں۔ قرآن سب سے زیادہ علوم کا خزانہ رکھتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے امت کو جوڑو، قرآن سے رشتہ رکھو، قرآن کو صرف مرحومین پر تلاوت کرنے کی کتاب نہ بناؤ، افتتاح میں تلاوت کرنے کی کتاب نہ بناؤ، انتہا میں تلاوت کرنے کی کتاب نہ بناؤ۔ قرآن کیا ہے؟ عمل کا رہبر ہے، عبادت کا رہبر ہے، معاشرے کا رہبر ہے، معاملات کا رہبر ہے، اخلاق کا رہبر ہے، خلوت کا مونس ہے، اور جلوت میں نمایاں تمہارا لیڈر ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی ایک بات فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جو بصیرت کے ساتھ دعوت سیکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یہاں قرآن کو تو ہم لوگ 10 سوروں کی حد تک رکھتے ہیں۔ قرآن کے 10 سورے، کون سے 10 سورے پہ جو قرآن پاک کے تلاوت میں نماز سیکھنے سے 10 تو بہت کم، پورے اگر علاقے میں آپ جوڑ کر پوچھے 10 سورے والے کتنے، ایک مجمع ہاتھ اٹھائے گا، زیادہ سے زیادہ بڑا مجمع آپ کو وہ ملے گا جو 4 سورے والے ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ خالی 4 سورے، 4 سوروں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ 4 سورے میں 40 سوراخیں رہتی، 4 سوروں میں 40 سوراخ۔ قل هو اللہ احد، احد میں قلقلہ کرنے والی امت کتنی ہے؟ اسی لیے کہا جائے پہلے تصحیح ہے قرآن، پہلے تعلیم قرآن کا 5 درجات ہیں، تو پہلا کام کیا؟ تصحیح ہے قرآن۔ اقرأ القرآن بلحون العرب زینوا اصواتکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ارے بھئی عرب جیسا پڑھتے ہیں ویسے قرآن پڑھا کرو۔ اور پھر کیا کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا زینوا اصواتکم، اپنی آواز کو قرآن پڑھتے وقت پیاری بنایا کرو، محبوب بنایا کرو، دلکش بنایا کرو، مزین کیا کرو، قرآن پاک پڑھتے وقت بڑا اچھا لگے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کی طرف اپنے کان لگا دیتا ہے، ہمتن گوش گزار، کان لگا دیتا ہے اور مکمل سنتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا اللہ والوں سے ملنے کے لیے کہاں جائیں؟ کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں جایا کرو۔ اور پھر جہاں پر تعلیم قرآن میں تصحیح قرآن ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے بہت سارے ایسے جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، الٹے سیدھے تلاوت کرنے پر۔ تو پہلے قرآن پاک کو صحیح کریں۔ ارے پہلا کام تو ہمارا کیا ہے؟ قرآن پاک درست کرنا، یہ سب پر، اس پہ کوئی مستثنا نہیں ہے۔ نہیں حضرت ہم نہیں، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جتنے اقرار کرنے والے ہیں سب کو اصرار کیا جائے گا کہ تم اپنے کلام درست کرو، اللہ کا کلام درست کرو، اللہ کا کلام درست کرو، اللہ اکبر سے درست کرنا شروع کرو۔ بعض لوگ میں غنہ کرتے بھائی اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر میں اکما کدی اکما کیا ہے؟ ارے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اکما میں ہو جائے گا، اکبر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تلفظ
درست کریں، تلفظ درست کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، گلے میں پھندا ڈال کر پکڑ کر گھسیٹ کر لے آئے، اے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، گلے میں پھانسی ڈال دوں گا، ڈال کر لے آئے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا، حضور نے کہا رہے بھائی اترکو، بھائی چھوڑو، بھائی پہلے اس کو چھوڑو پھر پوچھو، مر جائے گا وہ۔ اتنا زیادہ گلے میں پھندا ڈال دیے تھے۔ کہا حضور یہ آ کر آپ نے جو قرآن بتایا ویسا نہیں پڑھ رہا ہے، الگ پڑھ رہا ہے، الگ ڈیزائن سے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کہاں پڑھ بھائی دیکھیں گے پڑھ، تو اس نے پڑھا، فرمایا ہاکذا انزلت، پھر فرمایا اچھا عمر تو پڑھ، حضرت عمر نے پڑھا، آپ نے کہا ہاکذا انزلت، فرمایا حضور آپ نے اس سے بھی کہا ہاکذا انزلت، مجھ سے بھی کہا ہاکذا انزلت، کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بات یہ ہے عمر، بات یہ ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 7 انداز میں نازل کیا ہے۔ کتنے انداز میں بھائی؟ 7 انداز میں، 7 انداز میں نازل کیا۔ جو تم پڑھ رہے ہو یہ لغت قریش ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ لغت حبشہ ہے، یہ لغت بنی طے ہیں، یہ سریانی لغت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا دیکھو تم جو پڑھ رہے ہو یہ لغت قریش میں پڑھ رہے ہو، اور وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی لغت میں پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں ہر ایک کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ فرق اللہ کے یہاں معاف، وہ فرق اللہ کے یہاں، جیسے مصری لوگوں کو جیم نہیں نکال سکتے، وہ گاف نکالیں گے، گنہ من دخل الگنہ بولیں گے، گنہ وہ حالانکہ جنہ ہے، وہ جنہ کو گنہ بولیں گے۔ عربی گنہ تو ہم جانتے ہیں گنے کا جوس، ہاں، جنت الگ چیز ہے، گنہ الگ چیز ہے، وہ گنہ بولیں گے اور ہم کیا بولیں گے؟ جنہ بولیں گے۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ الغرض میں عرض کر رہا تھا تو یہ تمام تفصیلات اپنی جگہ پر، اس سے آگے ہے تفہیم قرآن، اس کے آگے ہے تفہیم قرآن، قرآن کو سمجھنا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمت مرداں ہمت عورتاں، آج کل ہمت عورتاں ہمت مردوں پر غالب ہو چکا ہے۔ اسی طرح تفسیری مجالس مردوں میں شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن عورتوں میں شروع ہو گئے۔ تو گویا اس وقت خواتین ہمیں اوورٹیک کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد اور عورتوں میں تفسیر کیا کرتے تھے ہر جمعرات کو، اور تفسیر کے ساتھ مسائل بھی بیان کرتے تھے، خالی تفسیر ہی نہیں، حدیث ہی نہیں، مسائل بھی۔ تو مسائل بیان کرتے ہوئے کہا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو ٹیٹوز کرواتی ہیں اپنے بدن میں، کرنے والی کروا لینے والی، اور دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرنے والی کروا لینے والی، اور اپنے چہرے پر سے بال نکالنے والی، سب پر لعنت فرمائی۔ تو اندر سے آواز آئی ایک بوڑھیا کی، کہا او ابن مسعود ذرا سوچ کر بیان کرو، انی قرأت القرآن، میں پورا قرآن پڑھی ہوئی ہوں، دونوں گتوں کے درمیان یہ آیت تو ہم نے پائی ہی نہیں، یہ لعنت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ دیکھو اتنا علم تھا کس کے پاس؟ عورتوں کے پاس۔ ہمارے عورتوں کو زیادہ سے، اور ہمیں لوگاں بھی سب سے بڑے قصوروار میں نے قبول کیا جو آپ حضرات نے کہا۔ کیا قبول کرے؟ خالی بیوی کو قبول کرنا کمان ہو تو دنیا بھر کے لوگ قبول کرتے ہیں، قبول کرنے کے بعد تربیت کیا کیے وہ ہمارے پر ذمہ داری نہ بھائی۔ آج تک ہم نے اپنے بیگم کی قرات کیسی ہمیں خود پتہ نہیں، سورہ فاتحہ آج تک ہم نے بیگم سے نہیں سنی، کلمہ نہیں سنا،
ارے بھئی شادی ہونے کے بعد آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کلمہ سنا؟ ذرا کلمہ پڑھو بھئی دیکھیں گے، نہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت ہے جس کے وجہ سے عورتوں کے کلمے بھی درست ہوئے، نمازیں درست ہوئی، ان کی تلاوتیں درست ہوئی، ورنہ تو وہ کب کو درست ہوتی بتائیے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، خصوصاً مردوں پر۔ ہوا کیا واقعہ؟ تو حضرت علم اتنی عورتیں سیکھتی تھی شوق سے، اور خود مطالبہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، ہمیشہ آپ کا بیان مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں کے لیے آپ ایک دن متعین فرمائیں۔ تو سرکار نے متعین فرمایا، عید کے دن شکایت فرمائی، حضور جی یہاں بھی آ کر نصیحت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بیان کرنے کے بعد عورتوں میں آ کر بیان کیے، سمجھے بھائی، تشکیل کیے۔ مرد حضرات کنجوس ہوتے ہیں سخاوت کے اعتبار سے، مرد عورتوں کے مقابلے میں۔ عورتوں نے کیا کیا؟ بالیاں نکال کر ڈال دیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام چندے کی تشکیل فرمائی، حدیث پاک میں صاف وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بالیاں، بنگڑیاں، اپنے ہار، بھائی ہمیں کتنا ڈالیں گے؟ زیادہ 500 روپے ڈالیں گے، زیادہ زیادہ ایک ہار ڈالے تو کہاں سے کہاں چلے گیا وہ، کمرہ چاہ گیا نا ایک ہار میں۔ اتنی سخاوت کرتی تھی کون؟ ارے ایک انگوٹھی ڈالے کو تھے 5000 روپے، اتنا بڑا چندہ تو کوئی دیتے نہیں، 100 روپے ڈال دیا تو اپنے آپ کو حاتم طائی کی اولاد سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری، ہے نا بھائی؟ اور اس وقت عورتیں ڈالتی تھی۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا، جب حضرت ابن مسعود نے سنا، کہا اچھا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھا۔ فَإِن قَرَأْتِيهِ وَجَدْتِيهِ، یہ کہا فَإِن قَرَأْتِيهِ وَجَدْتِيهِ، اگر تو ڈھنگ سے پڑھتی، خالی تلاوت کرتی رہی، غور سے پڑھتی تو پتہ چلتا۔ یہاں پر ایک آیت موجود ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا یہی تو ہے، حضور نے جو کہا اس کو لے لو، اس کو اپنا لو، جس سے منع کیا اس سے رکو۔ حضور نے کہا لعن اللہ الواشم والمستوشمہ، اللہ نے کہا، حضور نے جو کہا وہ مانو، تو فوراً مان لیا۔ تو ہفتے واری ہمارے اجتماعات فضائل والی الگ، سمجھے بھائی، مسائل والی الگ، ایک ہے فضائل والی اور ایک ہے مسائل والی۔ فضائل والی مجلسیں، فضائل والی اجتماعات، فضائل والے تعلیم کے حلقے، یہ تو اپنی جگہ پر قائم رہیں 6 نمبر کے ساتھ، تشکیل کے ساتھ، اور جو ترتیب دعوت کی بتائی گئی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جو تعلیم کے حلقے ہوں گے وہ ہوں گے۔ اسے مکس نہیں کرنا، اسے کیا نہیں کرنا؟ میٹھے کا مسالہ میٹھے کو ڈالنا، کھٹے کا مسالہ کھٹے کو ڈالنا، سالن کا مسالہ سالن کو ڈالنا، بریانی کا مسالہ، سب مسالہ ایک ساتھ دال کو ہلا ڈالے گا تو قصہ پورا تباہ ہو جائے گا۔ عربی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چمچہ ہلانا کمال نہیں ہے، کیا دال کو ہلانا وہ ہے کمال۔ کیا ملے وہ دال کو ہلا تو کمال کیا وہ؟ عربی وہ کمال تھوڑی ہے، کوئی کمال نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ جو چائے میں ایک خاتون کیا ڈال دیے؟ نمک ڈال دیے، ہنگامے کی ضرورت نہیں، ہلو چائے اتار دو، دوسرے برتن میں چائے اتار دیجئے، نمک اپنی جگہ پر جیسا ہے۔ کیوں ہلائے کو تو ڈینجر، ابھی ہلائے نہیں نا، صرف ڈالے ہیں تو ہلکا سا چائے ایک بگونا بچ گئی، کیوں؟ نہ ہلانے کی برکت سے۔ تو جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کر آج کل ہمارے خواتین کو ماشاءاللہ بیان کرنے کا جن کو شوق شروع ہو گیا، کیا کیا منہ میں آتا ہے کہ بکتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی سند نہیں ہوتی، یاد رکھو ہمیشہ، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنے طرف سے من مانی تفسیر کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں صرف قرآن پاک کی تفسیر ہی نہیں،
دین بھی اپنے نفس کے طرف سے، اب منمانی سے نہیں بولنا. اپنے طرف سے تم بول رہے ہو، کسی سے پوچھ کر بولے کیا بات ہے یہ، کون سی بات ہے یہ. ہر بات پہلے تول بعد میں بول. شریعت کے نظر میں جس چیز کو جو درجہ دیا گیا ہے اس چیز کو وہی درجہ ہم بیانات میں بھی دیں گے. سنت کو سنت کا درجہ، فرض کو فرض کا درجہ، نفل کو نفل کا درجہ، مستحب کو مستحب کا درجہ، اور جو چیزیں سنت غیر مؤکدہ ہیں اسے غیر مؤکدہ کا درجہ. اسی کا نام دین ہے. اور قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بتایا جائے گا 4 عناوین قرآن پاک میں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 احکام. احکام کرنے کے بھی احکام، نہ کرنے کے احکام. یہ 4 چیزیں قرآن پاک میں ہوں گی. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ 4 باتیں جو قرآن پاک میں بیان کی جائیں گی وہ علماء بیان کریں گے جو 15 علوم کے حامل ہوں گے. 15 علوم میں بھی تفسیر کرتا ہوں، میں بھی تفسیر کرتا نہیں. تو نہیں کرے گا تفسیر، تو نہیں کرے گا تفسیر. کون کرے گا تفسیر؟ یہ کرے گا تفسیر جو تفسیر کے 15 علوم جانتا. جیسے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فضائل اعمال میں فرمائی. تو ان 15 علوم کے ساتھ تفسیر کریں گے. تو جب وہ تفسیر کریں گے وہ تفسیر ہوگی جو طبقات 7 سے تعلق رکھے گی. تفسیر کے 6 درجات ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر قرآن خود اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. دوسری تفسیر نمبر 2 تفسیر جیسے وضاحت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، اشارے سے قرآن بیان کرے گا. القرآن تفسیر باشارۃ النص، باقتضاء النص، بدلالۃ النص. یہ کہ تفسیر بالنص بالنصوص القرآنیہ، یعنی آیتوں کی تفسیر آیتوں سے. دوسری تفسیر آیتوں کی تفسیر اقتضاء النص سے، دلالت النص سے. کیا مطلب؟ یعنی اس آیت سے یہ بات سمجھی جاتی ہے، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ آیت یہ بات کو بتاتی ہے. یہ دوسری تفسیر ہوئی. تیسری تفسیر کون سی؟ تفسیر بالوحی، تفسیر الوحی بالوحی. تفسیر کرنا وحی کی تفسیر وحی کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ اللہ کا کلام بھی وحی مطلوع ہے، نبی کا کلام وحی غیر مطلوع ہے. اللہ کے کلام جس کو کہتے ہیں تفسیر کتاب اللہ بکلام رسول اللہ. یہ تیسری تفسیر. اللہ کے رسول، اللہ کی باتوں کی وضاحت حضور کی باتوں سے. یہ تیسری تفسیر. چوتھی تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بحیات رسول اللہ. چوتھی تفسیر ہوئی. پانچویں تفسیر کیا؟ تفسیر کلام اللہ بتقریر رسول اللہ. تقریر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، حضور کا سکوت. حضور نے جس کو سنت قرار دیا، حضور نے جس کو شریعت قرار دی، حضور نے جس کو جائز قرار دیا، حضور نے جس کی اجازت دی، اسے کہتے ہیں تفسیر کلام اللہ بتقریر رسول اللہ. پھر اس کے بعد تفسیر کلام اللہ باجماع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا مطلب؟ کہ یہ کہ اللہ کے کلام کی تفسیر علماء کرے ایسی تفسیر جو کسی نص کے مقابل میں نہ ہو، کسی حکم کے ٹکراؤ میں نہ ہو، کسی اجماع کے ٹکراؤ میں نہ ہو، کسی بھی ایسے مسئلے کے ٹکراؤ میں نہ ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس کے ٹکراؤ میں نہ ہو. اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر کلام اللہ بکلام اولیاء اللہ. تفسیر کلام اللہ بکلام اولیاء اللہ. بہرحال یہ تفسیرات کے طبقات ہیں. انشاءاللہ ہمارے علماء کرام جو بھی انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے علوم بیان کریں گے. میرے محترم خواتین، آپ دیکھنا علم کا مزہ. علم میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بیڑی پینے والوں کو بیڑی کا مزہ. ہمیں لگا تھت تیری کی کیسا جی پیتی ہیں تو غلیظ کھائیں گی. ہمیں بولیں گے بیڑی پینے والے کو بیڑی کا مزہ، پان کھانے والے کو پان کا مزہ، گٹکا کھانے والے کو گٹکے کا مزہ.
جی جان کھانے والے کو جان کھانے کا مزہ، سب کے مزہ الگ الگ رہتے نہیں رہتے. اس طریقے سے علم کا مزہ الگ ہے. کس کا مزہ الگ؟ علم کا مزہ الگ. ارے بھئی جس کو علم کا مزہ لگ جائے، نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے مجھے اتنا مزہ ملتا ہے، اتنا مزہ ملتا ہے، میں نے طے کر لیا روزانہ 1 گھنٹہ تفسیر، 1 گھنٹہ حدیث، 1 گھنٹہ مسائل، 1 گھنٹہ ملفوظات پڑھوں گا. اور ماشاءاللہ حضرت کہنے لگے 37 سال سے میرا یہ معمول ہے. کتنے سال سے؟ 37 سال سے. سب کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم نا ہفتے میں 1 گھنٹہ، جی ہفتے میں 1 گھنٹہ، اس میں آپ کے فضائل کیا ہیں آنے کے، وہ تو بمن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ گھر سے نکل کر جو آ رہی ہیں طالب علم بن کر آ رہی ہیں، طالبہ، یہ سب طالبات ہیں، قرآن سمجھنے کے طالبات بن کر آ رہی ہیں. اللہ آپ کے آنے پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تشریف لائے، حضرت نکل رہے تھے سفر میں، کہا جی بڑے میاں کہاں؟ کہنے لگے میں آیا ہوا ہوں خراسان سے. کہاں سے؟ خراسان میں گیا ہوں، خراسان. سمجھے بھائی؟ اتنی دور سے تشریف لائے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا تحیات سیکھنے کے لیے آنا ہوا. تو حضرت نے ایک حدیث سنائی، یہی حدیث. یہ حدیث سنانے کے بعد التحیات سکھائی. التحیات سکھانے کے بعد انہوں نے اجازت دی ہم جا رہے ہیں. تو جاتے ہوئے جب وہ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. میں اونٹ پر جب بیٹھا تو پتہ چلا ہر قدم شہادت کے قدم ہو. اونٹ پر کجاوا میں بیٹھ کو یہ حال ہے ہمارا، اگر بغیر کجاوے کے بیٹھو تو کیا حال ہونا سو. ایک کے قدم یوں جا کر رکوع میں جا رہی، پھر قیام میں آ رہی، سجدے میں جا رہی، پھر قیام میں آ رہی. یہ حالت کے ایک قدم ہوتی. کس کے؟ آپ کبھی اونٹ پر بیٹھ کر دیکھیے اونٹ کا سفر، تب پتہ چلے گا. اونٹوں میں سفر کرتے تھے جو ہمیں آسانی سے بول ڈالتے نا، کوئی آسانی 10 قدم بھی ہم لوگ اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے. وہی سی ہیبت ہوتی ہے اونٹ پر بیٹھنے کے بعد. اب گرے. میں پیسہ دے کر تو بیٹھ تو گیا، لیکن وہ پیسوں کی وجہ سے سنبھالنا پڑا، برداشت کرنا پڑا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں گھوڑ سواری بھی اتنے معمول سواری نہیں ہے. قدم سے لے کر تالو تک پورے اعضاء ہلا کر رکھ دیتا ہے گھوڑا. ایسے گھوڑے کی سواری ہوتی ہے. بہرحال اونٹ پر بیٹھے بڑے میاں، 4-5 قدم اونٹ رکھا، وہاں پر ایک بھور یعنی خالی زمین، تھوکل زمین، اس میں اس اونٹ کا پیر گیا اور اوپر سے بیچارے گرے، گردن ٹوٹی، انتقال ہو گیا. حضرت نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. پھر من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جب کوئی علم طلب کرنے کے نکل جائے، واپس لوٹنے تک وہ اللہ کے راستے میں، اور اس اللہ کے بندے نے التحیات کے لیے آیا، نیچے گرا تو جنتی ہونے کی خوشخبری پا کر اللہ کے پاس پہنچ گیا. اتنی بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں، اور علماء بھی، اہل خانہ بھی، آئی ہوئی خواتین بھی، سامعات بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو قیامت کے دن شافع محشر ہونے کے باوجود جو حضور شکایت کریں گے، وہ شکایت سے یہ تفسیر کے حلقے انشاءاللہ ہمیں بچا لیں گے. تفسیر کے حلقے بچا لیں گی. بڑی اہمیت کے ساتھ آپ تشریف لائیں. اللہ کے شکر کہیں گے اللہ یہ میری قوم جس نے قرآن چھوڑ کر زندگی گزارا، حضور شکایت کریں گے. اس شکایت سے بچنے کے لیے یہ حلقے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضور ہفتے تفسیر کو جاتے تھے، 2 ہفتہ تفسیر کو گئی، 3 ہفتہ تفسیر گئی، دین سمجھنے کے لیے گئی، قرآن سمجھنے کے لیے گئی، میں بھی سمجھنے کے لیے گیا. حضور 4تھے ہفتے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، میں پہنچ گیا. پہلے بات سمجھ میں آئی نہیں. 1-2 ہفتہ بھی ہمیں حاضر ہوئے تو حجت قائم ہو گئی کہ نہیں ہم سیکھنے کے لیے آئے. الف با تا پڑھا ایک بندہ، حافظ بننے کی نیت کیا، حافظ بننے سے پہلے وہ الف با تا میں اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو اللہ حفاظ کے صف میں اسے کھڑا کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ احرام باندھ کر کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا، حجاج کے صف میں. نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، مصلیوں کے صف میں.
ہاں روزے کی نیت کیا، انتقال ہو گیا روزے داروں کے صف میں، ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح ہم قرآن سمجھنے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ پورے جتنی خواتین ہمارے گاؤں میں ہیں سب کو کہیں ہفتے میں ایک بار شرافت سے آؤ، شرافت سے، اپنی شرافت بڑھانے کے لیے، بولو کیا بڑھانے کے لیے بھائی؟ اپنی شرافت بڑھانے کے لیے کیسے آنا؟ شرافت سے آنا۔ انشاءاللہ آئیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ مشرف بنائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبول کرے گا۔ اللہ ہماری اس افتتاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آئی ہوئی تمام خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں کچھ کلمات ہم پڑھائیں گے، وہ پڑھ لیں افتتاح کے طور پر، کر لیں گے انشاءاللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما وارزقنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔